الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیزان مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ عزیزان مکرم، تکبر یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کو یا ایک انسان خود کو سب سے بہتر سمجھے۔ یہ جو جملہ ہے متکبرانہ، یہ سب سے پہلے شیطان نے بولا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آج کل بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوچ ڈالتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کرتے ہیں؟ وہ 8 اسباب ہیں جن کا میں تفصیل سے ابھی ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ علم ہے۔ علم بہت سے انسانوں کو سنوار دیتا ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو خود سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے خطبہ سامعین کو حقیر جانتے ہیں اور ان کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات کسی کے سوال کرنے پر اس پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے تکبر کا وہ ہے عبادت۔ بعض لوگ عبادت کر کے خود کو عابد و زاہد اور باقی مخلوق کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا میں تو نفل پڑھ رہا ہوں، فلاں دنیا داری میں مصروف ہے، میں صدقہ کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اور فلاں اس لحاظ سے مجھ سے کم تر ہے۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ اپنے آپ کو انسان نیک سمجھتا ہے اور دوسرے کو گناہ گار، حالانکہ اللہ کو عابد کے تکبر سے گناہ گار کی عاجزی زیادہ پسند ہے، لہٰذا عبادت کے ساتھ ساتھ عاجزی ہو تو تب ہی فائدہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ مال ہے۔ جب انسان کے ہاتھ مال آئے تو غریب لوگوں کو خود سے چھوٹی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی غریبوں کو وہ حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان پھر مالدار کی عزت کرتا ہے اور غریب لوگوں کو تو اور ابے کہہ کے بلاتا ہے اور مالدار لوگوں کو آپ کہہ کر بلاتا ہے۔ غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر کے مالداروں کے ساتھ یعنی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے تاکہ اپنے اور غرباء میں فرق قائم رکھ سکے۔ عزیزان مکرم، جو چوتھی چیز ہے تکبر پیدا کرنے کے لیے وہ خاندان ہے۔ حسب و نسب بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا خاندان، میری ذات فلاں کے خاندان اور ذات سے اعلیٰ ہے، حالانکہ بڑے خاندان میں پیدا ہونا انسان کا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسلام نے ذات پات کے فرق کو مٹا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑھ کر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پانچویں چیز جو ہے وہ منصب یعنی عہدہ۔ اللہ کریم انسان کو دنیا کے کسی منصب پر فائز کرے تو بسا اوقات وہ خود کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے اور عہدے کا تکبر اسے لوگوں کو حقیر دکھاتا ہے، حالانکہ دنیا کے عہدے چند دن کی ملکیت ہوتے ہوتے بہت سے وزراء اعظم عہدہ ختم ہونے پر جوتے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کریم کوئی منصب عطا کرے تو تکبر کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس منصب کا درست استعمال کر کے مخلوق خدا کے لیے کوئی عظیم کام کرنا چاہیے جو ان کی دنیاوی آسانی اور انسان کی اپنی آخرت کو سنوارنے کا سبب بنے۔ چھٹا جو اسباب ہے وہ ہے کامیابی۔ جب کسی انسان کو کامیابی ملے تو بعض اوقات یہ کامیابی بھی تکبر کو جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں تو وہ اپنے باقی کلاس فیلو کو حقیر سمجھتا ہے، یا کوئی آدمی جس کا بزنس اچھا چل رہا ہو، بزنس میں کامیابی ہو جائے تو باقی رشتہ دار اسے حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ کامیابی کا ملنا اللہ کا کرم ہے، وہ آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے پر قادر ہے۔ ساتویں چیز جو ہے وہ ہے حسن۔ حسن بھی اللہ کی عطا ہے، کسی امیر و غریب کی میراث نہیں،
اور یہ حسن دولت کا بھی محتاج نہیں، اللہ جسے چاہے جیسا بنا دے۔ لیکن کچھ لوگ حسن کی وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سانولے اور عام شکل و صورت والے انہیں حقیر نظر آتے ہیں اور ان بیچاروں کا مذاق اڑانا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ خواتین میں آج کل یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کریم چاہے تو کسی کے حسن کو جلد کی بیماری میں مبتلا کر کے راتوں رات غائب کر دے تو تکبر کیسا۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے طاقت۔ آٹھواں سبب، جب کسی کے پاس طاقت آ جائے تو کمزور مخلوق انہیں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ طاقت کا غرور انسان کی گردن کا سریہ بن جاتا ہے۔ انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اور اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو انا جوش مارتی ہے اور طاقت کے استعمال پر ابھارتی ہے، حالانکہ دنیا کی طاقت کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی چند دن کی مہمان ہے۔ کتنے ہی ڈکٹیٹر تھے جو خود کو خدا سمجھتے تھے، مگر جب طاقت نہ رہی تو بے بسی کی موت مرے۔ فرعون کے پاس کتنی طاقت تھی لیکن موت سے نہ بچ سکا۔ قارون کے پاس کتنی دولت و طاقت تھی لیکن انجام کیا ہوا دنیا جانتی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ تھے وہ 8 اسباب جو انسان میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کریم نے ان میں سے کوئی چیز عطا فرما رکھی ہے تو اس پر شکر کریں اور پھر غور کریں کہ کہیں یہ چیز آپ میں تکبر کو جنم تو نہیں دے رہی۔ اگر ایسا ہے تو اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا، میرا شریک ہونے کی کوشش کرے گا، میں اسے آگ میں جھونک دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، متقی مومن اور بد نصیب فاجر و فاسق۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ بالضرور اپنی اقوام پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ تو جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے نزدیک سیاہ بھوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر متکبر کو چیونٹی کی طرح انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، ذلت نے ان پر ہر طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہوگا، انہیں جہنم کی ایک قید خانہ کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہا جاتا ہے۔ ان پر زبردست آگ مسلط ہوگی، انہیں اہل جہنم کی پیپ وغیرہ پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچا کر عاجزی و انکساری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔